وہ ایک سے لے کر کے 10 گرل فرینڈ رکھے، اس سے کیا مطلب؟ لیکن آج ہمارے مسلمانوں میں یہ کمپٹیشن چلا آ رہا ہے، تیری کتنی میری اتنی، اسٹیٹس لگایا جاتا ہے، لڑکیوں کی تصویریں لگائی جاتی ہے، اور آج ہماری بہنیں اور اوور اسمارٹ بنتی جا رہی ہے، اور ابھی انسٹاگرام کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر ہماری مسلم لڑکیوں کی تصویریں دیکھیے، ویڈیو دیکھیے کس طریقے سے وائرل ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب کو دیکھیں گے ایسا لگے گا فرشتہ کی بہن ایک دم پردے میں جائے گی، اور اسی کے بارے میں پتہ چلے گا وہ جو ناچ رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، وہ یہی ہے، وہ یہی ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جس کو جانے کی امید ہو وہ نیک عمل کرے، یہی نیک عمل تمہیں مرنے کے بعد کام آئے گا، جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور لوگوں نے واقعی نیک عمل کر کے دکھایا، اچھے عمل کر کے دکھایا۔ نیک عمل تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بخاری شریف کے اس واقعہ کو اٹھاؤ، اس واقعہ کو اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے زمانے میں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، بنی اسرائیل میں 3 لوگ سفر کرتے ہیں، جا رہے تھے کہیں پہ کہ اچانک بارش ہونے لگی، ہوا تیز چلنے لگی۔ تینوں نے سوچا چلو اس بارش سے بچتے ہیں، ہوا سے بچتے ہیں۔ ایک پہاڑ کے غار میں تینوں کے تینوں داخل ہو گئے، تینوں کے تینوں بچنے کے لیے داخل ہو گئے، بارش رکے گی پھر ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے۔ اچانک کیا دیکھا، اوپر سے ایک پتھر آیا اور اس کے سوراخی کو بند کر دیا۔ اب تینوں نے بہت کوشش کی اس پتھر کو پھینک دے اور ہم سوراخ سے نکل جائیں، اس غار سے نکل جائے۔ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ نکل سکے، اس نے بہت کوشش کی لیکن پتھر وہاں سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ اب اسے موت یاد آنے لگی، اب نہیں تو کل، آج بھر ہم زندہ رہیں گے کل مر جائیں گے، کل بھر زندہ رہیں گے پرسوں مر جائیں گے، اب یہاں سے ہم نکل نہیں سکتے۔ ایک نے کہا اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر، اللہ اس پتھر کو ہٹائے گا۔ کیسے ہٹائے گا؟ کہا کہ اگر آپ نے نیک اعمال کیا ہے تو نیک اعمال کا وسیلہ طلب کیجئے، اس نیک اعمال کو یاد کر کے اللہ سے کہیے اللہ یہ کام میں نے تیرے لیے کیا، اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ دعا شروع ہوئی۔ ایک نے کہا کہ اللہ، اے اللہ میری، اے اللہ مجھے ایک لڑکی سے محبت تھی لیکن وہ میرے قریب نہیں آتی تھی، میرے موقع کے تلاش میں تھا، مجھے موقع بھی مل گیا، اور جب میں اس کے پاس کام کرنے کے لیے گیا اس لڑکی نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈر جا اور اس کام کو چھوڑ دے۔ میں نے اے اللہ اس لڑکی سے محبت کرنے کے باوجود، اس کا دیوانہ ہونے کے باوجود اللہ تیرا نام سنا تھا، اور تیرے نام کو سننے کے بعد اے اللہ تیرے ڈر اور تیرے خوف کی وجہ سے پورے موقع تھے میرے پاس، میں اس کے ساتھ انجوائے کر سکتا تھا لیکن اللہ میں نے نہیں کیا، میں نے اس لڑکی کو اللہ میں نے چھوڑ دیا، صرف تیرے ڈر سے اللہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، اے اللہ اس پتھر کو ہٹا دیا۔ وہ پتھر ہٹ گیا۔ دوسرے نے بھی دعا کی، اللہ میرے ماں باپ کی میں نے خدمت کی ہے، بہت زیادہ خدمت کی ہے، اے اللہ میرے ماں باپ ایک دن سو گئے، میں جب بکریاں چرا کر کے لایا دودھ میں اپنے ماں کے سرانے بیٹھ گیا، اور میں اپنے ماں کو اٹھانا گوارا نہ سمجھا کہ میری ماں کو ڈسٹرب، میرے ماں باپ کو پرابلم ہو جائے گا، اس وجہ سے رات بھر دودھ کو لے کر کے سرانے بیٹھا رہا، میرا بیٹا میری بیٹی روتی رہی لیکن میں نے گوارا نہ کیا کہ اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں۔ اے اللہ اگر یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے اور اے اللہ یہ نیک عمل ہے تو اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ حدیث کے الفاظ ہے اور پتھر ہٹ گیا، تھوڑا سا اور ہٹ گیا لیکن ابھی بھی نکلنے کی جگہ باقی نہیں تھی۔ تیسرے نے بھی دعا مانگی کہ اللہ ایک مزدور میرے پاس کام کیا کرتا تھا اور ایک دن وہ نکل گیا مزدوری کر کے اور بہت سال بعد آیا اور اسی مزدور کے اس پیسے سے میں نے بہت بکریاں جمع کر لی تھی، وہ مزدور آیا مجھ سے مزدوری مانگنے کے لیے تو تمام کی تمام بکریاں میں نے اس کو تیرے لیے دے دیا کیونکہ اس کی کا حق تھا۔ اے اللہ یہ نیک عمل اگر میں نے تیرے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے وہ پتھر ہٹ گیا، نیک عمل ذرا دیکھیے۔ آج ہمارے پاس ایسے نیک عمل ہیں، آج ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں،
تو نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے. نیک اعمال اس کو ڈھاکیے. نیک اعمال, آج ہمارے نیک اعمال کیا خالی برے ہی اعمال ہو رہے ہیں. نیک اعمال کون کر رہا ہے؟ مسجد کے اندر بھی جاتا تب بھی نیک اعمال نہیں ہو رہے, وہاں بھی جھگڑا, وہاں پہ بات چیت. ہاں, تقریریں کرنے کے لیے کسی مسجد میں جاؤ, کہے کہ مولوی صاحب اپنا جوتا اور چپل سنبھال کر کے. اب کیوں؟ کیونکہ یہاں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پرانی چپلیں پہن کر کے آتے ہیں اور نئی چپل پہن کر کے چلے جاتے ہیں. تو مسجد کے اندر یہ حال ہے. جلسوں کا حال تو آپ کو معلوم ہے, کتنے نیک اعمال ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے نیک اعمال ہوتے ہیں. تقریریں ہوا کرتی, آدمی سکون سے بیٹھتا نہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی یہاں بھاگا کبھی وہاں بھاگا, کبھی اس کے چکر میں دوڑا کبھی اس کے چکر میں دوڑا. میرے بھائیوں, یہ ہے ہمارے یہاں نیک اعمال جس کو کہتے ہیں. غور کیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا جب جو دن ہوگا, یہ سورج 9,30,00,000 میل کے اوپر جو سورج تمہیں دکھائی دے رہا ہے, جس کی گرمی اور جس کی تپش تم جون اور جولائی کے مہینے میں برداشت نہیں کر پاتے ہو, اس کی اتنی زیادہ گرمی ہے جون اور جولائی کے مہینے میں کہ کسی سے کہا جائے بغیر چپل اور جوتا کے چلو, چل نہیں سکتا ہے. میرے بھائیوں, یہ سورج جب انسان کے بالکل قریب آ جائے گا, بالکل نزدیک پہنچ جائے گا, اس دن انسان کا عالم کیا ہوگا, انسان کی حالت کتنی بری ہوگی اندازہ لگا سکتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس سورج کی گرمی سے بچائے گا جو نیک اعمال دنیا میں کریں گے. نیک اعمال اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے امام العادل, وہ آدمی جو انصاف کرنے والا ہوگا, اپنے گھر میں بھی انصاف کرتا ہو, اگر اپنے پنچایت کا مکھیا بناؤ اور پنچایت میں بھی وہ انصاف کرتا ہو, اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرتا ہو. بہت سے باپ کے بارے میں نے سنا کہ باپ نے نا انصافی کی, ایک بیٹے کی زمین اس نے دوسرے بیٹے کو دے دیا, اور کیونکہ اس کی بیوی اس کے مطابق نہیں چلی, اس وجہ سے اس نے ایسا کام کیا, اس نے اپنے بیٹے کو زمین سے بے دخل کر دیا. میرے بھائیوں, انصاف کا ترازو لے کر کے چلو, انصاف کرو, کیونکہ کل قیامت کے دن یہ انصاف کام آئے گا. وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ, اور یہ نیک عمل کہ جوانی میں جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کی ہوگی, جوانی میں جس کی جوانی اللہ کی عبادت کے لیے گزری ہوئی ہوگی. آج ہے ایسا, جوانی میں عبادت اللہ کے لیے, جوانی میں عبادت اللہ کے لیے, یہ کیسے ہو سکتا ہے مولوی صاحب؟ یہ نہیں کر سکتے ہیں. زندگی تو کسی اور کے لیے قربان ہو رہی ہے, کسی اور کے لیے. غور کیجیے آپ, آج ہماری جوانی کہاں سے کہاں گزر رہی ہے. آپ اپنے نوجوان کو دیکھیے ذرا, چوراہوں پہ ہماری زندگیاں کٹ رہی ہے, رات کی تاریکی میں موبائل میں زندگی کٹ رہی ہے. آؤ آج ہم عشق لڑائیں. موبائل کا ایک زمانہ تھا, موبائل سے باتیں ہوتی تھی, اس موبائل نے اور ذرا ترقی کی, اور اس موبائل سے صرف اب باتیں نہیں ہو رہی بلکہ ویڈیو کالنگ ہو رہی ہے. اللہ کا خوف اور ڈر ختم ہوا. آج ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے آج لڑکیاں اپنا جسم لڑکوں کو دکھا رہی ہیں, اور لڑکا انجوائے بھی کر رہا ہے, اور اس کی ویڈیو بنا کر کے بلیک میلنگ کر کے اس لڑکی کی زندگی کو نرک بنا کر کے رکھ دیا ہے. یہ سارے کام ہمارے نوجوان کر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, جوانوں کی زندگی اٹھاؤ. اللہ کی قسم ایسے ایسے جوان گزرے, ایسے ایسے جوان گزرے جن کو باقاعدہ زنا کرنے کا آفر ملا. آؤ ہمارے ساتھ یہ کام کرو. وہ جواب دیتا ہے انی اخاف اللہ, یہ میں کام نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ اگر میں نے یہ کام کیا مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے, مرنے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کی یہاں حساب دینا پڑے گا, اس وجہ سے میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. اللہ نے جنت کی گارنٹی ان لوگوں سے لی ہے, اور
उन लोगों के लिए जन्नत की गारंटी का वादा किया है जो अपनी जवानी अल्लाह तबारक व तआला के लिए गुजार रहे हो, जिसने अपनी जिंदगियों को महफूज करके रखा हो। आई दुनिया के लोगों, ये चारों तरफ तुम्हें एक से एक फितने नजर आएंगे। कहीं लड़की का फितना नजर आएगा, कहीं माल का फितना नजर आएगा, कहीं किसी और चीज का फितना नजर आएगा। इन फितनों के दरमियान अपने आप को बचा करके चलना, यही तो तकवा है जिसको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी कहा था तकवा अपनी जिंदगी में लाजिम कर लो। और उमर फारूक ने कभी किसी सहाबी से पूछा था बताओ तकवा किया है, उस सहाबी ने उबई इब्न काब ने गालिबन उसने कहा था तकवा ये है कोई आदमी कहीं किसी जंगल में चलता हो और वो जंगल इतना डेंजर हो, इतना खतरनाक हो कि उस जंगल के अंदर कांटेदार ही कांटेदार दरख्त हो। अब ये बताइए अमीरुल मोमिनीन उस जंगल में चलेगा तो कैसे चलेगा? आदमी अपने आप को बचा करके चलेगा। आय अल्लाह, आय अमीरुल मोमिनीन तकवा तो यही है। ये दुनिया में चारों तरफ से फितने फितने, कहीं लड़कियां आपको अपने हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है, कहीं माल अपनी तरफ बुला रहा है, आओ इधर से माल कमाओ, बिल्डिंगें बनाओ, बैंक बैलेंस जमा करो। आज लड़कियों की तरफ से ऑफर आ रही है, आओ इधर रहो। नबी ने कभी फरमाया था माइलातुन मुमीलातुन। ऐ लोगों, हमारी जिंदगी हमारी सुन्नत के अंदर कुछ लड़कियां ऐसी भी आएंगी जो बाकायदा कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। इतना चुस्त कपड़ा पहनेंगी, इतना टाइट कपड़ा पहनेंगी कि कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी नजर आएंगी। और आपने यहाँ तक फरमाया माइलातुन मुमीलातुन, वो मेकअप करेंगी, वो खुशबू लगाएंगी, वो तरह तरह के मेकअप करके रास्तों में चलेंगी। उसका मकसद यही होगा कि मेरे तरफ लड़के माइल हो, मुझसे कांटेक्ट करे, मुझसे राबता करे, मुझसे इंजॉय करे। आपने फरमाया ऐसी जवान लड़कियां जन्नत में नहीं जाएंगी, वला यदखुलुल जन्ना, ऐसी लड़कियां जन्नत में दाखिल नहीं होंगी, बल्कि ऐसी औरतें जहन्नम में जाएंगी। जन्नत में जाने की दूर की बात है, वला यजिदन रीहा, जन्नत में जाने की दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी ऐसी लड़कियां नहीं पाएंगी। जरा गौर करो मेरे भाइयों, हमारे यहाँ के नौजवानों की क्या हुआ। आई नौजवान मेरी बहनों, आज तुम्हारे जो हालात, अल्लाह की कसम, जिन हालात को आज मैं देख रहा हूँ और जिन हालात से हम और आप गुजर रहे हैं, शौहरों के सामने सजेगी नहीं, शौहरों के सामने मेकअप नहीं करेगी। जलसों के लिए मेकअप हो रहा है, किसको दिखाने के लिए मेकअप हो रहा है? जिनाकारी बढ़ रही है और इस जिनाकारी को आज समाज कुछ भी नहीं समझ रहा है। लड़की जा रही बन सवर करके, बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस बहन से पूछो, उस लड़की से पूछो, तुम रात की तारीकी में मेकअप लगा करके चल रही हो, खुशबू लगा करके चल रही हो, इतना खूबसूरत ड्रेस पहन करके चल रही हो। आई मेरी बेटी, किसके लिए क्यों ऐसा कर रही हो? ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मना किया है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज मेरी बेटी जा रही है, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। आपने फरमाया एक दौर ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा, हाजिल उम्मा खस्फुन व खस्फुन व मसखुन, एक दौर ऐसा आएगा कि जिस दौर में लोगों के चेहरों को अल्लाह बिगाड़ देगा, लोगों को जमीन में धंसा देगा, अल्लाह ताला उसको बदल देगा, जलील और रुस्वा कर देगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल ये दौर कैसा होगा, कब आएगा? आपने फरमाया इज़ा ज़हरतिल कायनात वल माज़िफ, आपने फरमाया जब गाने बजाने का माहौल बहुत ज्यादा हो जाएगा और साथ में म्यूजिक वाला माहौल बन जाएगा, लोग अपने अपने घर में म्यूजिक बजाना चालू कर देंगे। वशुरिबतिल खुमूर, और शराब पी जाएगी बहुत ज्यादा। ऐसे दौर में लोगों को अल्लाह ताला तबाह बर्बाद करके रख देगा। आज मुसलमानों की हालत देखिए, बद से बदतर है, जानवरों से भी बदतर है। शराब लोग नहीं पीते हैं, नौजवान नस्ल इसी में तो डूबी हुई है। नौजवान नस्ल शराब पी पी करके तो अभी एक जगह का वाकया कि शराब पी पी करके वो मर गया, और कई जगहों के वाकयात मिलते रहते हैं। शराब पी करके कभी इसको छेड़ा, कभी उसको छेड़ा, किसी ने मार दिया, खत्म कर दिया, तबाह बर्बाद। अभी शराब के चक्कर में लगा हुआ है और लड़कियों के चक्कर में लगा हुआ है। आज जिनाकारियां बढ़ती चली जा रही है।
موقع کی تلاش میں ہے کہ کہاں موقع ملے. اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا زنا کاریاں بہت زیادہ ہوں گی, لوگ زنا کو بہت زیادہ زندگی میں بہت زیادہ اس کو ویلو نہیں دے گا, کوئی بڑی بات نہیں, چلو لڑکا لڑکی مل لیا کیا ہو گیا, کوئی پرابلم نہیں ہے. یہاں تک کہ قیامت, قرب قیامت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو روڈ کے اندر فی الطریق راستے میں زنا کریں گے, راستے کے اندر انجوائے کریں گے, سیکس کریں گے. اس دور میں خیارہم, اس دور میں سب سے زیادہ دیندار آدمی وہ ہوگا, سب سے بڑا متقی ہوگا, سب سے بڑا پرہیزگار وہ ہوگا جو کہے گا او میرے بھائی, او لڑکے, او لڑکی, چل چل میرے گھر کے اندر یہ کام کر لے, روڈ میں یہ کام مت کر, سڑک پہ یہ کام مت کر. اس دور میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار وہ ہوگا. آج حالات ذرا دیکھیے میرے بھائی, جو غلط سے غلط کام ہو رہے ہیں لیکن آدمی اس کو کوئی روکنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ ڈر کہاں, مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہی نہیں ہے, بھروسہ نہیں ہے. مرنے کی بعد کی زندگی کا یقین ہو تو کالجوں میں پڑھنے والے لڑکے اپنے آپ کو ہیرو نہ سمجھیں اور 10 گرل فرینڈ نہ رکھیں اور جلسوں میں آ کر کے کبھی اس کی بہن کے اوپر کبھی اس کی بہن کے اوپر نظر نہ دوڑائیں, کیونکہ یہ بھی تو زنا کا ایک حصہ ہے. فَالْعَيْنَانُ زِنَاءُ وَالنَّظْرُ, آنکھوں سے غلط چیزوں کا دیکھنا یہ بھی زنا کہلاتا ہے, اس کو بھی تو زنا قرار دیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو, محمد رسول اللہ کی دور میں ایک آدمی کا واقعہ, نوجوان کا واقعہ میں سناتا ہوں, سنو غور سے سنو. ایک آدمی ہے جن کا نام عبد الرحمن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن سے کہا اے عبد الرحمن جاؤ فلاں کام کر کے آؤ. وہ عبد الرحمن دن کے اجالے میں جانے لگا. عبد الرحمن جا رہا ہے, گلیوں سے گزر رہا ہے, گلیوں سے گزرتے گزرتے ایک جگہ اس کی نظر پڑ جاتی ہے, پردہ لگا ہوا ہے, لیکن پردہ ہوا کی زور سے پردہ جیسے ہل جاتا ہے, ہٹ جاتا ہے, اور اس کی نظر ایک خوبصورت لڑکی کے اوپر پڑ جاتی ہے جو غسل کر رہی تھی, نہا رہی تھی. اس کے اوپر نظر پڑی, اس نے ایک بار تو دیکھا, پھر پلٹ کر کے دوبارہ دیکھ لیا. ہوتا ہے ظاہر سے بات ہے, خوبصورت لڑکی نہا رہی ہے اور پردہ کھل گیا اور اس کے اوپر نظر پڑی, جوان آدمی دوبارہ نظر چلی گئی. سوچنے لگا, نظر بس دوبارہ گئی ہے, اب دیکھیے حالات دیکھیے, مرنے کے بعد فکر ہے, سوچنے لگا میں نے تو یہ غلط کام کیا ہے, یہ تو بھی گناہ ہے, ایک نظر تو معاف ہے, چلو میری نظر چلی گئی تھی, دوبارہ مجھے پلٹ کر کے دیکھنا نہیں تھا. یہ سوچ, یہ فکر اس کے ذہن میں آیا. وہاں سے وہ روتا ہوا گیا. نبی اکرم نے جو کام کہا تھا اس کو تو اس نے نہیں کیا, وہ وہاں سے چلتا چلا گیا اور پہاڑ کے اوپر چل گیا, اور پہاڑ کے اندر جانے کے بعد روتا گیا, گڑ گڑاتا گیا, اللہ سے معافی مانگتا گیا. محمد رسول اللہ نے صحابہ سے کہا او صحابیو, میں نے عبد الرحمن کو ایک کام کرنے کو کہا تھا, عبد الرحمن نے وہ کام نہیں کیا, کیا عبد الرحمن کو تم نے دیکھا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے تو نہیں دیکھا. آپ نے صحابہ سے کہا جاؤ عبد الرحمن کو ڈھونڈ کر کے لاؤ. صحابہ اس کے پیچھے پڑ گئے, کبھی ادھر دیکھا, کبھی ادھر دیکھا, کبھی یہاں دیکھا, کبھی وہاں دیکھا. کچھ لوگ پہاڑ میں گئے اور پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھتے تو دیکھتے عبد الرحمن پتلا دبلا ہو چکا ہے, رو رو کر کے اس کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے. اس کو جب محمد رسول اللہ کی دربار میں لایا گیا اور نبی اکرم کے پاس پہنچتا ہے, اللہ کے نبی کہتا ہے اے عبد الرحمن تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے, کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہتا اللہ کے نبی کیا کہوں, اے اللہ کے نبی آپ کے سامنے سے آنے میں مجھے بہت پریشانی تھی, بہت زیادہ شرم آ رہی تھی کہ آپ کے پاس آ کر کے میں کون سا میں چہرہ دکھاؤں. اے اللہ کے نبی میں راستے میں جا رہا تھا, میری نظر فلاں لڑکی کے اوپر پڑی اور میں نے اس کو دوبارہ دیکھ لیا. اے اللہ کے نبی مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے گا, اے اللہ کل قیامت کے دن مجھے یہ کارن اور یہ گناہ مجھے کہیں جہنم کے اندر نہ پہنچا دے. اس ڈر کی وجہ سے میں یہاں سے بھاگ کر کے میں پہاڑ کے اوپر چل گیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا. غور کیجئے, صرف نظر گئی تھی, کچھ کیا نہیں تھا, صرف نظر گئی تھی. آج جلسوں کے اندر دیکھیے لڑکی ادھر سے آ رہی, لڑکا کیسے دھکا مارتے ہوئے جا رہا ہے.
कैसे कर रहा है? गौर करो मेरे भाइयों, मरने की बाद की फिक्र नहीं है, मरने के बाद की जिंदगी की फिक्र नहीं है, उस कब्र की फिक्र नहीं है जिस कब्र से बचने के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लोगों को एक दुआ सिखलाई, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, ऐ अल्लाह मुझे अज़ाब कब्र से बचा, अज़ाब कब्र से बचा। अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जब जहन्नम के बारे में बताया तो मेरे भाइयों लोग अल्लाह ताला से इस तरीके से डरा करते थे, इस तरीके से डरा करते थे, इतना ज्यादा डरा करते थे कि रात के तारे के में उठ करके अपने गुनाहों की माफी मांगा करते थे। इमाम औज़ाई का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, इमाम औज़ाई बहुत बड़े इमाम गुजरे। इमाम औज़ाई दिल के उजाले में तो काम किया करते थे, रात की तारीकी में तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे और इतना रोते थे, इतना रोया करते थे कि सुबह के वक्त जब खादिमा नौकरानी जब झाड़ू लगाने के लिए पोंछा मारने के लिए उसके घर आया करती थी, वो नौकरानी इमाम औज़ाई की बीवी से पूछती थी, आई इमाम औज़ाई की बीवी ये बताओ, जहाँ पे इमाम औज़ाई नमाज पढ़ते हैं वो जमीन वहां पे भीगी हुई है, क्या किसी बच्चे ने पेशाब तो नहीं कर दिया है? इमाम औज़ाई की बीवी बोलती थी, आई खादिमा ऐसा नहीं है, किसी बच्चे ने पेशाब नहीं किया है, बल्कि मेरी शौहर अपने गुनाहों को याद करके इतना रोते हैं और आखिरत की फिक्र इतनी ज्यादा है, कल कयामत के दिन अल्लाह के यहाँ खड़ा होने का डर इतना ज्यादा है, अपने गुनाहों को याद करके इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि आंसुओं से जमीन तर हो जाया करती है। मेरे शौहर के ये आंसू है, किसी बच्चे का ये पेशाब नहीं है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, ये मरने के बाद का ये डर फिक्र दिलों के अंदर था, लेकिन आज तो है ही नहीं, आज है ही नहीं। फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयामल अमलन सालिहा, जिसको अल्लाह से मिलने की उम्मीद हो उसको चाहिए कि नेक अमल करे, नेक अमल करे, अच्छी अमल करे। यहाँ तो नेक अमल कहाँ, चंदा भी दे रहा है, नाम ले लिया और जितनी लंबी दुआएं होती है चंदे उतने जम करके दे रहा है दिखावे के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये गलत है, ये कर सकते हैं, आप दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी चुपके भी दे दो कि मौलवी साहब ये आप रखिए मदरसे के लिए, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कभी ऐसा भी होना चाहिए, कभी इस तरीके से भी अमल होना चाहिए। आप नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा काम है, नमाज पढ़ना ये नेक अमल है, लेकिन रात की तारीकी में कभी कभी उठो और अपने बीवी को भी उठाओ, आई मेरी बीवी उठ, दुनिया में तू मेरा सपोर्ट करती है, आई मेरी बीवी उठ, चल तुम भी नमाज पढ़ो मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, चल वजू बना तू भी बना मैं भी बनाता हूँ, दोनों के दोनों तहज्जुद की नमाज पढ़ ले। ये तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद है, रात की तारीकी वाली नमाज बहुत ही ज्यादा पसंद है। अल्लाह ताला ऐसे बंदों पे रहम करता है जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता हो। रहमहुल्लाहु रजुलन काम मिनल लैल, जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़े, अल्लाह ताला ऐसे मर्दों के ऊपर रहम करता है, और ऐसी औरतों के ऊपर भी अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है जो रात की तारीकी में उठ के वजू बनाए, नमाज पढ़े और अपने शौहर को उठा करके नमाज पढ़ाए। ऐसी औरतों के ऊपर भी अल्लाह की रहमत उतरती है। ऐसे हैं, ऐसी औरतें हैं जो अपने शौहरों को नमाजी बना ले, ऐसे शौहर हैं जो अपने बीवियों को नमाजी बना दें। कहाँ ये दीनदारी कहाँ है, ये नेक अमाल हमारे यहाँ कहाँ है? जुमे के नमाज पढ़ने के लिए भी लोग जाता है, वो भी बस लास्ट में पहुँचेगा, एक नमाज भी पढ़ रहा है वो भी बस दिखावे के लिए कि नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, जुमे की भी नमाज नहीं पढ़ता है। ये हाल है मेरे भाइयों, गौर करो, सोचो हालात कितने बुरे हो चुके हैं। नेक अमाल अपनी जिंदगी में नहीं है, अच्छे अमाल हमारे यहाँ नहीं है। आज मौका मिले तो क्या नहीं कर बैठे, मौका मिले तो सब कुछ करने को तैयार। हराम माल मिल जाए कोई देख नहीं रहा है। अभी मैं बता रहा हूँ, आप मोबाइल छोड़ करके यहाँ पे जाइए, आपको इतने दीनदार लोग नहीं मिलेंगे कि वो मोबाइल आप छोड़ करके जाइए और सुबह में देखिए मोबाइल ही नहीं है, फिर ऐलान कीजिए भाई किसने लिया, किसी ने नहीं लिया है, पता नहीं कौन लेके चला गया। दीनदारी नहीं है, नेक अमल नहीं है कि चलो मैंने ये मोबाइल पाया है फला को दे दूं, ऐसा नहीं है। हालात देख रहे हैं आज,
حرام خوری ہماری زندگیوں کے اندر رچ بسی ہے، زناکاری ہماری عام ہو چکی ہے، برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے، لڑکیوں کے اندر فحاشی، عریانیت، یہ ساری چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں جانا، اللہ کا پاور نہیں بتایا، اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کو آپ نے بتایا نہیں۔